محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی اہم چیز کا ذکر کرنے والے ہیں جس کو مرتد کہتے ہیں۔ اس کے متعلق چند ضروری باتیں ذکر کرتے ہیں۔ مرتد کسے کہا جاتا ہے؟ مرتد وہ شخص ہے کہ کلمہ پڑھ کر کفر کی طرف پلٹ جائے، خواہ یوں کہ پہلے مسلمان تھا، پھر اعلانیہ اسلام سے پھر گیا، کلمہ اسلام کا منکر ہو گیا، یا یوں کہ کلمہ اسلام اب بھی پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، مگر ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرتا ہے، غرض زبان سے کلمہ کفر بکتا ہے جس میں صحیح تعویل کی گنجائش نہیں، یا دین کا مذاق اڑاتا ہے، تو ایسا شخص مرتد ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھتے ہوئے، اسلام لاتے ہوئے مسلمان ہو کر دین کا مذاق اڑانے والا دین سے پھٹ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ جو شخص بطور تمسخر یعنی ہنسی اور مذاق میں کفر کرے وہ بھی کافر ہے، اگرچہ کہتا ہے کہ ایسا اعتقاد نہیں رکھتا، اگرچہ یہ کہتا ہے کہ میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، لیکن زبان سے کہہ دیتا ہے، ہنسی مذاق کے طور پر مذہب اسلام کی ضروری بات کو مسخرہ پن میں لے جاتا ہے، ہنسنے ہنسانے میں لے جاتا ہے۔ ہمارے اکثر نوجوان بھائی اس بات پر خاص توجہ دیں۔ بعض افعال بھی ایسے ہیں جن سے آدمی اسلامی برادری سے نکل کر کافر ہو جاتا ہے، مثلا بت کو سجدہ کرنا، قرآن شریف کو نجاست کی جگہ پھینک دینا، یوں ہی وہ اعمال جو یقیناً ایمان کے منافی ہوں ان کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا، جیسے کسی بت کو یا چاند سورج کو سجدہ کرنا، انبیاء مرسلین میں سے کسی کی توہین کرنا، یا مصحف شریف یا کعبہ معظمہ کی توہین کرنا، یہ کفر ہو جاتا ہے۔ یا زنار باندھنا، سر پر چوٹیاں رکھنا، قشقہ لگانا، کہ یہ اعمال کفر کی علامت ہیں۔ اور ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے لائے، جیسے اللہ رب العزت کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت، جنت و دوزخ، حشر و نشر وغیرہ۔ یہ ضروریات دین ہیں جو ذکر کیے۔ مثلا یہ اعتقاد کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، غرض اسلام کے بعد دین کی ایسی باتوں کا انکار ارتداد ہے اور اس کے مرتکب کو مرتد کہا جاتا ہے۔ میں صاف طور پر کھلے الفاظ میں آسانی کے ساتھ ہمارے نوجوان بھائیوں اور بچوں کے لیے سمجھاتا ہوا بولتا ہوں کہ ضروریات دین میں سے یہ بات ہے کہ ہم اپنے نبی کو خاتم النبیین مانیں، یعنی آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب اس بات کو ہم تسلیم نہ کریں، انکار کرنے لگیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اور اس پہ ہٹ دھرمی پہ رہیں پھر، تو یقیناً ارتداد ہو جاتا ہے۔ ارتداد مطلب یعنی ہم کلمہ پڑھتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے ہم دین سے پھر جاتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ ارتداد کفر کی بدترین صورت ہے۔ ایک تو کفر ہوتا ہے، لیکن کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہو کر جو پھر گیا تو وہ بدتر ہے، کفر سے بھی بدتر ہے۔ قرآن کریم نے ایسو ہی کے لیے فرمایا، کیا فرمایا؟ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت کر دیے گئے، یعنی برباد کر دیے گئے۔ اعمال کی بربادی کا اثر آخرت میں تو یوں ظاہر ہوگا کہ بد نصیب مرتد اپنے کو ہر عبادت کے ثواب اور ہر ایک نیک عمل کے اجر سے محروم پائے گا، اور دنیا میں اس کا ظہور یہ ہوگا کہ نہ مسلمان بیوی سے اس کا نکاح قائم رہ سکتا ہے مرتد کا، نہ مسلمان کی میراث میں اسے حصہ مل سکتا ہے، بلکہ حکومت اگر اسلامی ہو تو ایسے بدعہد باغی اور غدار کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ جہاں مسلم حکومت ہو، اسلامی سلطنت ہو، تو وہاں ایسے غدار کو، باغی کو جو ارتداد کر جائے، دین اسلام سے پھر جائے، تو اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، قتل کرنے کا حکم ہے۔ حدیث پاک بھی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، بلکہ حکومت اگر اسلامی ہو تو ایسے بدعہد باغی کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو جائے اور اپنے کفر سے توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ قتل کر دیا جائے۔ در مختار میں بھی ہے اور عالمگیری وغیرہ میں بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اپنے دین کو بدل دے، یعنی کلمہ پڑھتا ہوا
پھر اسلام سے پھر جائے تو اسے قتل کر ڈالو۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے یہ۔ امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی اپنے نزدیک ایک معمولی بات سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بہت درجے بلند کرتا ہے، اور کبھی اللہ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے بھی فاصلے پر گرتا ہے، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ اب ضروری تنبیہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، کفر و شرک سے بدتر کوئی گناہ نہیں، اور وہ بھی ارتداد، کہ یہ کفر اصلی سے بھی باعتبار احکام سخت تر ہے، یعنی اپنے دین سے پھر جانا، مذہب اسلام سے پھر جانا، اس کو فرمایا گیا کہ کفر سے بھی بدتر ہے، کفر و شرک سے بھی۔ جیسا کہ اس کے احکام سے معلوم ہوگا، مسلمان کو چاہیے کہ اس سے پناہ مانگتا رہے کہ شیطان ہر وقت ایمان کی گھات میں ہے، اور حدیث میں فرمایا کہ شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح تیرتا ہے۔ آدمی کو کبھی اپنے اوپر یا اپنی اطاعت و اعمال پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے، ہر وقت خدا پر بھروسہ کرے اور اسی سے بقائے ایمان کی دعا چاہے کہ اسی کے ہاتھ میں قلب ہے، اور قلب اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ لوٹ پوٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی قلب بدلتا رہتا ہے، اس کا نام اسی وجہ سے دل قلب رکھا گیا ہے، دل کا نام قلب رکھا گیا ہے اسی وجہ سے کہ یہ بدلتا رہتا ہے۔ ایمان پر ثابت قدم رہنا اسی کی توفیق سے ہے جس کے دست قدرت میں قلب ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ شرک سے بچو کہ وہ چیونٹی کی چال سے زیادہ مخفی ہے، یعنی جتنی ہلکی چیونٹی چلتی ہے اس سے بھی زیادہ شرک کی جو ہے چال ہے، اور اس سے بچنے کی حدیث شریف میں ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، اسے ہر روز 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو کہ شرک سے محفوظ رہو گے۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم انک انت علام الغیوب۔ تو دوستو، اپنے آپ پر غور و فکر کرو، اعمال کا محاسبہ کرو، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، فلسطین و غزہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی آپ حضرات دعاؤں میں انہیں یاد رکھو، اللہ رب العزت ان کو فتح و نصرت، کامیابی، کامرانی عطا فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو گئے ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ ہماری اسلامی رشتے کی خواتین، ماں اور بہنیں، بیٹیاں، مولا ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔